الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ زخرف شفا کی 35 نمبر شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اندھا بن گیا اپنے رب کے ذکر سے، یعنی وہ شخص، یعشن اس کو کہتے ہیں جس کو رات کو نظر نہیں آتا، جسے ہم اندھیرتا کہتے ہیں، شب کوری، رات کے وقت اندھا ہو جانا، یعنی کبھی اسے نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اندھا ہو گیا، جسے کوئی سجائی نہیں دیتا، نقید لہو، رب کریم فرماتے ہیں ہم اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں شیطاناً، ایک شیطان کو، ایک خبیث کو، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا قرین ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، رب ذوالجلال کے ہاں یہی منظور ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس شیطان کی وجہ سے وہ دوسرا ابلیس اس پر حملہ ہوتا ہے۔ گویا جس طرح عام طور پر وہ کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی، یہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ رمضان شریف میں بھی قید نہیں کیا جاتا، سرکت جن قید کیے جاتے ہیں، شیطان قید کیے جاتے ہیں، لیکن یہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پیدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو گناہ کی ترغیب دینے والا ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مصطفیٰ رحمۃ اللہ کا یہی ارشاد گرامی قدر ہے، جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہر کسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، مگر وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، وہ ایمان والا بن گیا ہے۔ یعنی رب کریم نے ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا فرمایا ہے جو اس کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رب کریم نے قوت ملکوتیہ سے بھی نوازا، جس کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یا کبھی نفس لوامہ، جو گناہ پر اس کی ملامت کرتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جو بھی خبیث انسان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے، جو حکامات الہیہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے، رب کائنات اس کے ساتھ کسی شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رب کریم کا ارشاد گرامی قدر، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین ان کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں، سیدھی راہ پہ نہیں آنے دیتے۔ فرماتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو یہ گمان دلاتے ہیں کہ تم ہدایت یافتہ ہو، یعنی ہوتا وہ بندہ گمراہ ہے، مگر شیطان اس کی نظر میں اس کے اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ حقیقت میں ہدایت پر میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو کیا سارے مشرکین، سارے کافر ایمان نہ لا چکے ہوتے؟ اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ احساس ہوتا تو کیا وہ سارے کے سارے اس غلطی کو چھوڑ نہ دیتے؟ کیا ہندو، سکھ، کشتری، کیا یہودی، عیسائی، کیا دیگر کافر اور مشرکین جتنے بھی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھتے تو کیا وہ سارے کے سارے ایمان نہ لے آتے؟ یقیناً ایمان لے آتے۔ دراصل ان کے ساتھ جو شیطان ہیں ان کو ورگلا رہے ہیں کہ تم ہی حق پر ہو، مسلمان تو حق پر ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا، مرزا قادیانی کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کرنے والا مسلمان تو کجا اسے شریف انسان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔
اس قدر وہ خبیث انسان تھا مرزا قادیانی کہ اگر اس کی سوانح حیات کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو کوئی آدمی، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کو شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں اور مانتے ہیں نبی، خود کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اس کو نبی مانتے ہیں، جس کو ایک شریف انسان بھی نہیں مانا جا سکتا، مسلمان تو کو جا، اس کو نبی مانے بیٹھے ہیں۔ دراصل ابلیس ان کو ورگلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ حقیقت پر تم ہی ہو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں وہ ابلیس، ان کے شیطان، کہ تم ہی ہدایت پر ہو، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن انہیں ہمارے حضور پیش کیا جائے گا، ان کے شیطانوں کے ساتھ باندھ کر پیش کیا جائے گا، اور ان کی نجاست، ان کی خباثت، ان کی گندگی، ان کی بو اتنی شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ جب ان خبیث انسانوں کو ان خبیث شیطانوں کے ساتھ باندھ کر بارگاہ رب العزت پہ پیش کیا جائے گا تو قالا، پھر وہ کافر کہے گا جو آج شیطان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جس سے شیطان کے ساتھ اپنا یارانہ گانٹھ رکھا تھا، جو شیطان کو اپنا یار سمجھتا تھا، وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے افسوس ہے، کاش میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا دو مشرقوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ بعد المشرقین عموماً یہ جملہ بولا جاتا ہے مشرق و مغرب کی مابین دوری کا، کہا جاتا ہے گویا بہت زیادہ دور۔ اگرچہ آپ سارے کے سارے جو پڑھے لکھے حضرات وہ جانتے ہیں کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے بلکہ آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے، دوسرے علاقہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو مشرق اور مغرب ایک اعتبار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک علاقہ میں مغرب ہو رہی ہے، دوسرے علاقہ میں مشرق ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، مشرق و مغرب نہیں کہا، بعد المشرقین کہا، دو مشرقوں کے درمیان جتنا بعد ہے، اور یہ دو مشرق کیا ہیں؟ ایک نہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 360 مشرق ہیں کہ روزانہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ سردیوں میں اور جگہ ہوتی ہے، گرمی میں اور جگہ ہوتی ہے، تو ایک سے لے کے دوسری جگہ تک کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ بعد المشرقین ہو گیا، یعنی بہت دوری ہوتی، مراد یہ ہے یعنی آج جو شیطان کا یار ہے نا، آج خبیث لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یارانہ گانٹھے بیٹھے ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، اکٹھے وہ عیاشی کرتے ہیں، اکٹھے شراب نوشی کرتے ہیں، اکٹھے گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کاش یہ میرے قریب نہ ہوتا، بہت دور ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کے کپڑوں سے شدید بدبو آ رہی ہو، کسی کا سارا جسم گندگی میں لدھڑا ہوا ہو، کسی کے منہ سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں، اس کو ایک آدمی کے ساتھ باندھ دیا جائے کہ تو اس سے جدا نہیں ہوگا، تو اس شخص کو کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر شیطان تو سراپا نجاست ہے، وہ تو گندا غلیظ ہوگا، اتنی شدید بدبو ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی۔ جب اس کے ساتھ اس خبیث کافر کو باندھا جائے گا، پھر وہ یہ کہے گا معاذ اللہ تعالیٰ یا لیتا، ہائے افسوس ہے میرے لیے کہ بینی و بینک بعد المشرقین، کہ میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی دو مشرقوں کے درمیان دوری ہے۔ فبئس القرین، تو میرا کتنا برا ساتھی ہے، کتنا خراب ساتھی ہے کہ تیری وجہ سے مجھے کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز آج ان کو نفع نہ دے گا ان کا یارانہ۔ دنیا میں کہتے تھے میرا یار ہے، مجھے بڑا نفع ہوتا ہے اس سے، قیامت کے یہ نفع مفقود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو نیک اعمال کرنے والا مسلمان ہوگا، اس کے ساتھی نیک اعمال بن کر، یعنی اس کے نیک اعمال اس کے ساتھی بن کر اس کے ساتھ ہوں گے، تو اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے اور اتنے خوشبودار ہوں گے کہ وہ بندہ کہے گا مجھے تو تم سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، تم کون ہو؟ تو وہ بتائیں گے ہم تیرے نیک اعمال ہیں، ان سے خوش ہو جائے گا۔
بدعمالیاں اس بدبخت کو گھیرے میں لے لیں گی اور نیکیاں ایمان والے کو اپنے اوپر اٹھا لیں گی، اس کو محبت اور احترام کے ساتھ ایک عزت کا مقام پیش کریں گی، دیں گی۔ رب کریم فرماتا ہے کافر کے لیے وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ہرگز آج تمہیں نفع نہ دے گا جو تم نے ظلم کیا تھا دنیا میں۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا ساتھی شریک بنا دیا جائے، اس کو اللہ مان لیا جائے، سب سے بدترین ظلم۔ فرمایا جائے گا کہ تم نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، اس لیے اب تم دونوں اس عذاب مشترک کو اکٹھے ہو، اب تم دونوں ہی ایک جیسے شیطان بنا دیے گئے ہو۔ چنانچہ وہ کافر بھی اس شیطان کی طرح ہو جائے گا جس طرح وہ شیطان غلیظ اور گندا۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کو رب کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے کریم آقا ہی نہیں، سارے کے سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے اس جہان رنگ و بو میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، یہ بھی ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح سارے کے سارے پیغمبر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے جلوہ فرما ہوئے، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھلانے کے لیے تشریف لائے، جہنمیوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے جلوہ فرما ہوئے۔ سارے انبیاء کی یہی ڈیوٹی تھی، اور انبیاء علیہ السلام نے اس سلسلہ میں جس قدر محنتیں فرمائی ہیں، جس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں، یہ انہی کا مرتبہ اور مقام ہے۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی مفسرین اکرام فرماتے ہیں اسی انداز سے گزری کہ جب آپ باہر نکل کر لوگوں کو یہ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ان کے بتوں کی تنقیص فرماتے، ان کے بتوں کی تذلیل فرماتے اور دلائل سے ثابت فرماتے کہ تمہارے بت الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، معبود صرف وہ ذات بابرکات ہے جس سے تم کو پیدا فرمایا ہے، جو تمہارا الہ ہے۔ تو کافر آپ پر حملہ کر دیتے، آپ کو مارتے، اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا مارتے کہ مفسرین اکرام فرماتے معاذ اللہ تعالیٰ ان کی ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دیتے، اپنے گمان میں ان کو شہید کر چکے ہوتے، وہ سمجھتے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اب بے ہوش ہو جاتے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی، جسم زخموں سے چور ہو جاتا، اور پھر آپ کو بعض اوقات کسی نمدے میں، کسی ٹاٹ میں، کبھی ویسے ہی اٹھا کر دیوار کے اوپر سے آپ کے گھر میں پھینک دیا جاتا، اور آپ کی بیٹی، نہ معاذ اللہ بیٹی میں نے کہہ دیا، آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا یہ بھی نافرمان تھے۔ کنعان آپ کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اور آپ کی بیوی بھی آپ کی نافرمان تھیں، اور پھر وہ جس طرح پڑے ہوتی اسی طرح ان کو پڑے رہنے دیا جاتا، یعنی دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینک دیتے، وہ اوندے منہ پڑے ہیں، پہلو کے بل پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئی ٹانگیں ہیں، ٹوٹے ہوئے بازو ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، بے ہوش ہے، جس طرح پڑے ہوتے اسی طرح پڑے رہنے دیتے، ان کو سہارا تک نہ دیا جاتا۔ رات کو جبریل امین آتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جسم انور پر اپنا پر مالتے، سادہ لفظوں میں یوں کہ یہ مٹھی چاپی کرتے، رب کائنات جل وعلا نوح علیہ السلام کو پھر سے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا، سارے اعضائے بدن پھر سے ٹھیک ہو جاتے۔ اگلے دن آپ پھر باہر نکل کر لوگوں کہتے، لوگوں مان جاؤ اللہ ایک ہے۔ 950 سال تک انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے۔ کتنی جرأت تھی، کتنا حوصلہ تھا انبیاء کا، اتنے ظلم برداشت کیے۔ میرے کریم آقا رسول عربی بھی اسی طرح روز و شب اس فکر میں گھلتے جاتے تھے کہ مولا تعالیٰ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ جنت میں کیوں نہیں چلے جاتے، دن رات دعائیں مانگتے، کافر سنگباری کرتے،
میرے کریم آقا ان کے حق میں دعائے رحمت کر دیتے، میرے نبی پر وہ کوڑا کرکٹ پھینکتے، میرے کریم آقا رسول رحمت ان کو معاف فرما دیتے، میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے، میرے کریم آقا ان کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے ان کے لیے۔ رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کو تسلی دیتا ہوا ارشاد فرماتا ہے، افا انتا تسمع الصم، تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان بہروں کو سناؤ گے کہ جو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ یہ تو حقائق کو سننے سے بہرے ہیں۔ او تہدی العمیٰ، اندھوں کو راستہ دکھائیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ذرا غور کریں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا۔ جو بہرا بھی ہو، جو اندھا بھی ہو، آپ اس سے راستہ بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے؟ اگر وہ بہرا نہ ہوتا، تنہا اندھا ہوتا تو آپ کی آواز سن لیتا۔ اگر تنہا بہرا ہوتا، اندھا نہ ہوتا تو آپ کا اشارہ دیکھ لیتا۔ مصیبت یہ ہے جو اندھا بھی ہو، جو بہرا بھی ہو، آپ اس کو کیسے بتائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ نہ تو آپ کا اشارہ سمجھے گا کہ اندھا ہے، نہ آپ کی آواز سنے گا کہ بہرا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتے، رب نے ان کو اندھے اور بہرے قرار دے دیا ہے۔ حقیقت میں یہی مردہ ہیں، یہی اندھے اور بہرے اور مردہ ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، افا انت تسمع الصم، تو کیا آپ ان کو سنائیں گے جو بہرے ہیں؟ اور تہدی العمیٰ، یا راستہ ان کو دکھائیں گے جو اندھے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلا گمراہی میں ہے، آپ اس کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان دیکھنے سے اندھے، آپ کے ارشادات عالیہ سننے سے بہرے بنا دیا ہے۔ ان کو ہدایت کے مقابلہ میں دلال مبین والی راہ پر چلنے والا بنا دیا ہے۔ اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے اتنے فکر مند ہوں۔ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، فَإِمَّا، اور اگر ہم نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو پھر یقیناً ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سنت الہیہ یہی رہی ہے ابتدا سے لے کے آج تک۔ میرے کریم آقا یعنی رسول عربی کے دور مسعود تک، آج بھی میرے نبی کا دور ہے، سنت الہیہ یہی رہی ہے کہ جب تک وہ نبی اس شہر میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے شہر والوں پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ میرے کریم آقا کے لیے بھی رب کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان مجید کا آپ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا، حضرت نوح علیہ السلام پر کی قوم پر عذاب آیا تھا تو نوح علیہ السلام کشتی میں الگ سوار تھے، عذاب ان پہ آ گیا تھا۔ اگر رب کائنات جل حکیم نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تھا تو حضرت لوط اپنے ماننے والوں کو لے کے شہر سے باہر نکلے تھے، تب ان پر عذاب آیا تھا۔ فرعون کو غرق کیا تو رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ اور آپ کی قوم کو جدا کر دیا تھا فرعون تھے، تب ان کو غرق کیا گیا۔ یعنی ان میں وہ نبی موجود ہوں تو اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ یا تو ایسے ہوا کوئی نبی دنیا سے تشریف لے گئے، یا وہ نبی اس علاقہ سے دائیں بائیں ہو گئے، ان کے اندر موجود نہیں رہے، انہوں نے اپنی حیثیت تھوڑی الگ کر لی۔ اسی طرح قوم عاد و سمود پر عذاب آیا تو انہوں نے باہر نکل کر ایک لکیر لگا لی تھی حضرت ہود علیہ السلام نے، اور اپنے ساتھیوں کو ان کے اندر داخل کر لیا تھا۔ قوم شعیب پر عذاب ہے، پھر بھی ایسے ہوا تھا، یعنی انبیاء نے اپنے ساتھیوں کو اس بد قوم سے جدا کر کے ایک جانب ہو گئے، پھر اس قوم پر عذاب آیا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے محبوب مکرم اگر ہم نے ان پر عذاب نازل فرمانا ہوتا تو ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیتے اور پھر ان سے انتقام لیتے، ان کو سزا دیتے۔ لیکن چونکہ میرے نبی کے بعد کسی اور نبی کا آنا نہیں ہے، میرے کریم آقا نبی آخر الزمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اجتماعی عذاب میں امت مصطفیٰ کریم کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ میرے نبی کی شان رحمت کے صدقہ سے ان کو باقی رکھا۔
عذاب نہیں دیا۔ تو فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اگر ہم آپ کو لے جائیں پھر یقیناً بالیقین ہم ان سے بدلہ لیں گے، اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا پھر ہم آپ کو دکھائیں وہ عذاب جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی کافر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، عمومی طور پر جو بھلائی کا اس کے لفظ وعدہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جس پہ سزا اس کو وعید کہا جاتا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ واو عین دال ہی مادہ ہے وعید کا بھی اور وعدے کا بھی، لیکن عموماً وعید سزا کے وعدے کو اور مطلقاً وعدہ باقی وعدوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، سب سے وعدہ فرمایا، ایمان والوں سے وعدہ فرمایا میں تم کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرماؤں گا۔ کافروں سے وعدہ فرمایا میں تم کو اپنے غضب کے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ یہی سبب ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن جب کافروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو آپ نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان کافروں کو مخاطب ہو کے فرمایا، تو فلاں 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 ان کے نام لیے تھے جو کنویں کے اندر کافر ڈالے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے، جس طرح امیہ بن خلف تھا، جس طرح یہ ابو جہل لعین تھا، دوسرا عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن عتبہ وغیرہ وغیرہ، وہ کافر جو کنویں کے اندر تھے، حضور نے نام لے کر فلاں اوے فلاں اوے فلاں، میں نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے کہ میرے رب نے کیا وعدہ کیا تھا، اے محبوب ہم تم کو فتح عطا فرما دیں گے، عزت دیں گے، اور وہ مجھے مل گئی۔ میں نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا، تو کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا؟ کیونکہ وہ جہنم میں جا رہے تھے نا، تو وعدہ تو پا لیا۔ میرے کریم آقا نے ان سے یہ سوال فرمایا تھا، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا ہم آپ کو دکھا دیں آج ہی کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ علماء فرماتے بھی رب نے دکھا بھی دیا۔ معراج کی شب کیا ہوا تھا؟ جہاں میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ کے محلات کو جنت میں دیکھا، وہاں جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا ہے۔ رب کریم نے گویا بتایا کہ میں تمہیں وہ دکھاؤں کہ تمہارے غلاموں کے لیے ہم نے کیا کو تیار کر رکھا ہے اور تمہارے دشمنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہم اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور پھر رب کائنات جل وعلا نے دکھا بھی دیا۔ میرے نبی نے دیکھ بھی لیا کہ جہنم میں کس انداز سے سزائیں مل رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ جنت کی کتنی نعمتیں ہیں۔ گویا رب کائنات جل حکیم نے باقی انبیاء علیہ السلام کی بیعت سے تشریف فرمائی، وہ انبیاء صرف وحی الہی سے مطلع ہوئے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ میرے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ رب کائنات نے میرے نبی کو سر کی آنکھوں سے یہ سب کچھ دکھا دیا، اور یہ ہمارے کریم آقا کی خصوصیت ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔